میرا نام ڈاکٹر محمود ندیم ہے۔ آج کل ساری دنیا میں چونکہ جنک اور پروسیسڈ فوڈ کا رجحان بہت بڑھ رہا ہے اور اسی وجہ سے ساری دنیا میں فیٹی لیور ڈیزیز تیزی سے پھیل رہی ہے۔ اگر آپ امریکہ میں دیکھیں تو ریسنٹ سروے کے مطابق امریکہ میں آج 80 سے 100 ملین کے آس پاس لوگ فیٹی لیور ڈیزیز کا شکار ہیں، جس کو نان الکوہلک فیٹی لیور ڈیزیز کہتے ہیں۔ جو الکوہلک فیٹی لیور ڈیزیز ہے اس کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں بات نہیں کر رہے، اور اسی طرح بچوں میں پوری دنیا کے اندر فیٹی لیور ڈیزیز، نان الکوہلک فیٹی لیور ڈیزیز بھی تیزی سے پھیل رہی ہے۔ امریکہ میں جہاں 80 سے 100 ملین کے آس پاس لوگ فیٹی لیور ڈیزیز کا شکار ہو رہے ہیں، وہاں 25% جو ان کے جوان ہیں یا اڈلٹ ہیں وہ بھی اس بیماری کا شکار ہیں۔ اور فیٹی لیور ڈیزیز یا ہیپیٹک سٹیٹوٹک ڈیزیز کو اگر آپ خوراک کے حوالے سے دیکھیں تو اس میں زیادہ جو رول ہے وہ آج کا پروسیسڈ فوڈ، آج کے کولڈ ڈرنکس اور اوور ایٹنگ کا شکار، یا جو لوگ اوور ویٹ ہیں یا جو لوگ موٹے ہیں، یہ ان میں زیادہ پائی جاتی ہے۔ تو فیٹی لیور میں انسانی لیور کے اندر فیٹ ڈپازٹس یا فیٹ مالیکیولز جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں یا اس کے اندر سٹور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور بنیادی طور پر جب یہ فیٹس اس کے اندر اکومولیٹ ہوتی ہے، جمع ہوتی ہے یا ڈپازٹ ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے بہت ساری لیور کے ٹیکسچر کے اندر تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ شروع میں یہ چھوٹی مقدار میں جو فیٹ مالیکیولز ہیں یا جو فیٹ ڈپازٹس ہیں، یہ لیور میں جب جمع ہوتے ہیں تو لیور کے اندر جو تبدیلی آتی ہے اس میں انفلیمیشن شروع ہو جاتی ہے، لیور کا سائز بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور لیور کے جو فنکشنز ہیں بنیادی طور پر وہ سارے ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور جب لیور کے فنکشن ڈسٹرب ہوتے ہیں فیٹ کے ڈپازٹ ہونے کی وجہ سے لیور کے اندر، تو اس کے بعد انسانی جسم میں بھی بے شمار تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ فیٹی لیور ڈیزیز کی جو بنیادی کازز ہیں یا جو اس کی وجوہات ہیں، اس میں ایک نمبر پہ جو اوبیسٹی آتی ہے، یعنی موٹاپا اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ اسی طرح جو ڈائبٹیز ہے یا شوگر کی بیماری ہے وہ بھی اس کی ایک وجہ ہے، جیسے ٹائپ 2 ڈائبٹیز یا انسولین ریزسٹنس ڈیزیز، وہ بھی اس کی ایک وجہ ہے۔ اور اسی طرح جب بلڈ کے اندر ہائی لیول کے فیٹس، خاص کر ٹرائی گلائسیرائڈ اور دوسری فیٹس یا کولیسٹرول بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، تو وہ بھی اس فیٹی لیور کی وجہ بنتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں کے خون میں کولیسٹرول کی لیول زیادہ ہے، جو لوگ ڈائبیٹک ہیں اور جو لوگ موٹاپے کا شکار ہیں، وہ فیٹی لیور جیسی بیماری کا شکار ہوتے ہیں۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو ڈائیگنوز کیسے کرتے ہیں۔ لیور کی تشخیص کے لیے جو بیسک ٹیسٹ کیے جاتے ہیں اس میں کلینیکل ہسٹری پیشنٹ کی لی جاتی ہے، کلینیکل ایگزامینیشن کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جگر کے یا لیور کے فنکشن ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں۔ لیور کے اندر جتنے انزائمز ہیں ان کی ایویلیویشن کی جاتی ہے۔ اسی طرح بلڈ کے اندر لپڈ پروفائل کو چیک کیا جاتا ہے اور بلڈ کے دوسرے ٹیسٹ بھی کیے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ الٹراسونوگرافی، جو کہ کامنلی ایک ٹول ہے اس کو ڈائیگنوز کرنے کا، اس سے ہیلپ لی جاتی ہے، اور اگر ضرورت پڑے تو لیور بائپسی بھی کی جا سکتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب لیور کے اندر فیٹس جمع ہوتے ہیں، لیور کا فنکشن ڈسٹرب ہوتا ہے، تو لیور کے اندر ایک ٹائم کے بعد فائبرس ٹیشو بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ فائبرس ٹیشو کا مطلب یہ ہے کہ لیور کے جو اپنے سیلز ہیں وہ ڈیمیج ہوتے ہیں اور ان کی جگہ ایک نان فنکشننگ سیلز، یعنی ایک فائبرس ٹیشو کی طرح کے سیلز جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور آہستہ آہستہ لیور ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب یہ لیور ڈیمیج ہوتا ہے تو سمٹمز یا اس کی کلینیکل پکچر تبدیل ہوتی ہے، اس کی بیماری کی شکایات بڑھ جاتی ہیں، اور الٹیمیٹلی اس کے اندر جو لیور کے اندر تبدیلی آتی ہے اس میں کینسر ہو سکتا ہے، اور سیروسس آف دا لیور ہوتا ہے، جو کہ لیور شرنک ہو جاتا ہے،
فیٹی لیور کی ڈائگنوسس کے لیے جہاں الٹراسونوگرافی، MRI اور ٹرانزینٹ الاسٹوگرافی، میگنیٹک جو ریزوننس الاسٹوگرافی جیسے ٹیسٹ بھی کیے جاتے ہیں۔ اب آئیے الٹراسونوگرافیکلی یا لیور الٹراساؤنڈ کے ذریعے فیٹی لیور کو کیسے تشخیص کیا جاتا ہے۔ الٹراسونوگرافیکلی لیور کے اندر جو تبدیلی آتی ہے اس کو بآسانی ڈائگنوز کیا جا سکتا ہے۔ سٹارٹ میں جو لیور کا ٹیکسچر ہے، جیسے کہ آپ ان امیجز میں دیکھ رہے ہیں، لیور کا ٹیکسچر برائٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، نارمل سے برائٹ کی طرف جاتا ہے۔ تو اس کے بعد اس کی ڈیفرنٹ سٹیجز جس طرح مائلڈ، ماڈریٹ اور سیویئر فیٹی لیور کی طرف جاتے ہیں، یا سٹیج 1، سٹیج 2 اور سٹیج 3 کی طرف، جس میں گریجولی آہستہ آہستہ لیور فائبروسس کی طرف جاتا ہے اور اس کی الٹراساؤنڈ کی زبان میں ایکوجینیسٹی تبدیل ہونا شروع ہوتی ہے۔ تو اس طرح مائلڈ فیٹی لیور، پھر ماڈریٹ فیٹی لیور، اس کے بعد سیویئر فیٹی لیور ڈیزیز ڈکلیئر ہوتی ہے اور الٹیمیٹلی لیور سیروسس کی طرف جاتا ہے، جیسا کہ آپ اس امیج میں دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ فیٹی لیور ڈیزیز کو کیسے روکا جا سکتا ہے، کم کیا جا سکتا ہے یا اس سے بچا جا سکتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم نے پہلے بات کی ہے کہ لیور فوڈ سے ریلیٹ کرتا ہے۔ جو کچھ ہم کھاتے ہیں اس لیور کی فیکٹری میں جا کے کنزیوم ہوتا ہے یا بریک ڈاؤن ہوتا ہے، اور لیور ایک فیکٹری کی طرح، ایک میٹابولک آرگن کی طرح بیہیو کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کی پرہیز بھی یا اس سے فیٹی لیور سے بچنے کے لیے بھی ہم فوڈ میں یا کھانے پینے کی چیزوں میں ہم لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے۔ فیٹی لیور سے بچنے کے لیے یا بچاؤ کے لیے ہمیں اپنی ڈائٹ پہ توجہ دینی چاہیے۔ سب سے پہلے ہمیں ہیلدی ڈائٹ لینی چاہیے۔ جب ہم ہیلدی ڈائٹ کہتے ہیں تو اس میں جو پہلی چیز آتی ہے وہ فروٹ، ویجیٹیبلز اور گرینز یا اس طرح کی چیزیں لینی چاہیے، کنٹرول کرنا چاہیے، اور اس کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس فوڈ کے اندر کون کون سی چیزیں فیٹی لیور ڈیزیز کرتی ہیں۔ جس طرح کہ ہماری ڈائٹ کے اندر فروٹس زیادہ ہونے چاہیے، کمپیریٹیولی سبزیاں زیادہ ہونی چاہیے، اور گرینز زیادہ ہونے چاہیے، اور جو فیٹس ہوں وہ ہیلدی فیٹ ہونے چاہیے۔ الکوہل کو بالکل ہٹا دینا چاہیے یا لیمٹ کرنا چاہیے۔ اسی طرح جتنے جنک فوڈز ہیں، اور خاص کر جس میں سوڈا، سپورٹس ڈرنکس ہیں، جوسیز ہیں، سویٹ ٹی ہے، اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں جو کہ مارکیٹ میں بکتی ہیں، فروخت ہوتی ہیں، ان سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ ویٹ کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ فیٹی لیور ڈیزیز سے بچنے کے لیے ویٹ کا کنٹرول ہونا بہت ضروری ہے، اور ویٹ کنٹرول ہونے کے بعد لیور کے اندر جو فیٹ ڈپازٹ ہے وہ بھی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایکسرسائز کی عادت بنانی چاہیے، اور آن دا ٹاپ ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہمیشہ 24 گھنٹے میں اتنا کھانا چاہیے جو کہ آپ کنزیوم کرتے ہیں۔ ہماری یہ ویڈیو اگر آپ کے لیے ہیلپ فل ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے،